المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، تخلیق کی 4 صورتیں ہو سکتی۔ اگر آپ غور کریں تو تخلیق کی صرف اور صرف 4 صورتیں ہو سکتی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے کے بنانا، یعنی جس میں مرد اور عورت دونوں کا دخل نہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے اس کے اپوزٹ میں کہ مرد اور عورت دونوں کا دخل ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صرف مرد کا دخل ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف عورت کا دخل ہو۔ یہ چاروں صورتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ چاروں کی مثالیں موجود ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس میں مرد اور عورت کا دخل نہ ہو، وہ ہیں آدم علیہ السلام، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا۔ مرد اور عورت کسی کا دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے بغیر سیمپل، بغیر نمونے کے پیدا کر دکھایا۔ دوسری صورت جو اس کے مقابل میں ہے وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں سے پیدا کرنا، اور اکثریت انہی سے ہے، یعنی ہم سب جتنے بھی انسان ہیں، اکثر انسان وہ مرد اور عورت دونوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جس میں صرف مرد کا دخل ہو، اور اس میں صرف مرد سے بنایا گیا ہو، اس میں عورت کا کوئی دخل نہ ہو۔ وہ ہے حوا کو اللہ رب العالمین نے آدم سے بنایا۔ حوا کے بنانے میں کسی عورت کا کوئی دخل نہیں۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اور چوتھی اور آخری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ صرف عورت کا دخل ہو، پیدائش میں مرد کا دخل نہ ہو۔ اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ رب العالمین نے عورت سے، مریم سے بنایا، اور ان کے بنانے میں مرد کا کوئی دخل نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، تخلیق کی یہ چاروں صورتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ ساری صورتیں موجود ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بہت زیادہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے تو وہی صرف اور صرف عبادت کا بھی حقدار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور میرے بھائی اور دوستو، وہ مشہور آیت آپ بار بار سنتے رہتے ہیں سورہ ذاریات کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی توفیق دے، اور ہمیں ہر طرح سے اس کی عبادت میں شرک سے بچائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔